اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، قلبی کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہود ہنستے اور تمسخر کرتے، اس پر آیہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا تھا کہ جل جائے جھوٹا، ایک شب اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اٹھا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ تمام جل کے راکھ ہو گئے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کا معنی ہے جب تم اذان دیتے ہو تو اس سے مراد نماز کے لیے اذان ہے، یعنی اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں، اس پر آواز کرتے ہیں، شور و ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ اذان کی آواز کس کو پسند نہیں؟ شیطان کو پسند نہیں۔ اذان کی آواز کس کو پسند نہیں؟ شیطان کو۔ وہ کیا خاص عمل کرتا ہے؟ ہم گوز مارنا، آواز کے ساتھ ہوا چھوڑنا، ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں پاد مارنا۔ جس وقت اذان ہوتی ہے نا تو شیطان پاد مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جہاں جہاں تک اذان کی آواز ہوتی وہاں وہاں تک شیطان نظر نہیں آتا۔ اسی لیے مؤذن کو چاہیے بلند آواز سے اذان دے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن کون تھے جن کی آوازیں بلند تھیں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو اونچی آواز میں لے۔ ہمارے دور کے اندر جی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے درخواستیں دے کے قانون پاس کروا کے انہوں نے سپیکر اتروا دیے۔ ناجائز کا ہم بھی جو ہے نا ناجائز استعمال کسی بھی چیز کا ہے، ہم بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن جب بات آئے گی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی تو چڑ ایک ہی شخصیت کو ہوگی یا پھر اس کے ہم نواؤں کو ہوگی، وہ ہے شیطان۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ گوز مارتا ہوا وہ وہاں سے دڑکی لگاتا ہے جہاں جہاں تک آواز آتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے اذان جس جس جگہ تک جائے گی، بلند آواز سے آپ اذان دیں، وہ ہوائیں فضائیں آپ کی ایمان کی گواہ ہو جائیں گی۔ وہاں پر ایک طہارت اور پاکیزگی اور ماحول کے اندر جو ہے نا، آپ دیکھیں جب بھی بلائیں مصیبتیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اذانیں دیتے ہیں۔ ماحول میں برکت، کرم اور وہ شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کرونا کا علاج صرف کرونا نہیں، جتنی بھی وبائی امراض کا علاج ہے کہ اس مقام پر ایک متقی شخص، نیک آدمی اذان دے، بیماریوں سے اللہ تمہاری جان چھڑا دے گا۔ مسلمانوں کا طریقہ اپنا لو، بیماریوں سے جان چھوڑ جائے گی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر دوڑ جاتا ہے۔ اذان کو نا جی بڑے اطمینان سے دینا چاہیے، بڑے اطمینان، دوڑ نہیں لگا دینی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، دوڑ نہیں لگاؤ۔ اس مالک کا نام بلند کر، پرسکون ماحول میں اذان دو، پتہ لگے کہ کوئی ماں کا لال اذان دے رہا ہے، پرسکون ماحول میں۔ شیطان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر، جتنی دیر اللہ کا نام اونچا ہوتا رہے گا اتنی دیر شیطان کو تکلیف ہوتی رہے گی، اور شیطان کو جتنی دیر تکلیف ہوگی وہ اتنی دیر ہم سے دور رہے گا تاکہ اس کے کانوں میں کہیں اذان کی آواز نہ پڑ جائے۔ اکثر شیطان طبیعت شخص جب اذان ہو رہی تھی اس وقت بھی چپ نہیں کرتے، لگے ہوئے باتوں میں، لگے ہوئے۔ تکبیر جب کہی جاتی ہے جب بھی نہیں خاموش ہوتے، لگے ہوئے باتوں میں۔ پھر جس وقت تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ روایت میں نے کہاں سے بیان کی ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ نماز کے لیے آواز دینے کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، ایک تو اس مقام پر اور دوسرا سورہ جمعۃ المبارک میں
جو ندا کا ذکر آئے یہاں پر وَإِذَا نَادَيْتُمْ، وہاں پر بھی اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، تو جہاں پر یہ ندا کا لفظ آیا یہاں سے مراد اذان ہے، یعنی آپ کی نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یاد رکھیے نماز کے لیے اذان دینے کا ذکر تو قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں اذان کا طریقہ نہیں بتایا گیا. قرآن پاک میں نماز کا ذکر اور اس کا حکم تو آیا ہے، ہاں جی، نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، لیکن اس کا طریقہ پورے قرآن پاک میں کہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم یہ کریں گے جو صاحب قرآن ہے ان سے اذان بھی سیکھیں گے، ان سے نماز بھی سیکھیں گے. یعنی تیرے سونے نبی تجھے اذان بھی سکھائیں گے اور نماز بھی سکھائیں گے. اب کوئی مائی کا لال کہے کہ قرآن میں بغیر حدیث کے سمجھ جاؤں، لاؤ میرے سامنے کوئی ایسا ماں کا لال جو بغیر حضور کی مدد کے، بغیر حضور کے سکھائے سے قرآن سیکھ جائے. آج کہتے ہیں جی آپ پہ سیکھ لو جی، آپ پہ پڑھو جی، آپ پہ. ایپس تیار کر دی گئیں، ہر چیز تیار کر دی گئی، لیکن میرے بابو استاد ہی ہوتا ہے، سکھانے والا ہی ہوتا ہے. کہاں پر؟ اب میں نے اکثر مقامات پر کئی جگہ پر میں نے مثالیں دی ہیں. ایک آدھی مثال میں آپ کو عرض کر دوں. زبر زیر پیش 3 حرکتیں، ہا کاف میم، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ ہا کاف میم، اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ اس کو حکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حکم بھی پڑھا جا سکتا ہے. شکل وہی ہے، ہا کاف میم، زبر زیر پیش. اب پیش کے ساتھ سب سے پہلے چلتے ہیں. حکم، اٹس مین آرڈر، حکم. حکم جج، فیصلہ کرنے والا. ثالث، صرف پیش کی جگہ زبر آئی ہے. حکم، حکمت سے، فلسفیانہ دانائی کی گفتگو. اب آپ اندازہ کریں زبر زیر پیش نے معنی کہاں کے؟ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ساری چیزیں وہی ہیں، ایک نکتہ اضافہ ہوا. قلب، قاف نکتے والا، لام با، قلب معنی دل، کاف لام با، کلب معنی کتا. ہوئے 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 ہوئے. اب یہ جو ڈفرنس ہے یہ کون سی ایپ سکھائے گی آپ؟ یہ بغیر سکھانے والے کے. او بابو پورا دین کا دین قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورہ والناس کی سین تک جو ماں کا لال کہتا ہے بغیر سکھانے والے کے میں از خود سیکھ جاؤں گا، وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے. آپ کی اذان بغیر حضور کے مکمل نہیں ہو سکتی. آپ کی نماز، آپ کی عبادات، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تفسیر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور کے دامن رحمت میں آنا پڑے گا. زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تفصیل کے لیے کہاں آؤ گے؟ دامن مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، حضور کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، وہاں سے فیض لینا پڑے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ قرآن ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ ہائے، حضور نے بتایا نا. یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. دونوں زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں. حدیث بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہے، قرآن بھی نکلا ہے. ڈفرینٹ آپ وہ کیسے کریں گے؟ یہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ اس کو کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو بتا سکے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. ایک ہی ہستی بتائے گی جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دامن مصطفیٰ چھوڑ کے بابو کامیابی تو نہیں مل سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر حضور کے آپ سب کچھ سیکھ جائے. یہ تو میں نے ایک چند مثالیں عرض کی. جس طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ہم پڑھنے کے بعد سننے کے بعد عمل ہم پر فرض ہے، قرآن کا حکم جس طرح ہم پر فرض ہے، بے عین ہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا حکم بھی ہمارے لیے فرض ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سورہ آل عمران کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر نبی کے نقش قدم پر تو چلنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چل. یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جناب کہے میرے لیے قرآن کافی حدیث کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے دنیا کی.
سب سے بڑی گمراہی ہے. اس لیے یاد رکھیے اہل علم نے منکرین حدیث پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یعنی ان میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اذان کی آواز سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے، وہ حق کی طرف متوجہ ہوتے، یا کم از کم مسلمانوں سے دینی اختلاف رکھنے کے باوجود اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہ کرتے. یہود نے جو یہ شیطانیت پھیلائی نا، اذان کے لفظوں کو بدل دینا، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، ہاں جی، وہ بعض اوقات جو بات کسی نے کہی ہو نا جی، تو اس کی نقل اتارنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی ویسے ہی نقل اتارتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح میرے لیے قرآن حجت ہے، اسی طرح میرے لیے میرے سونے نبی کا فرمان بھی حجت ہے. قرآن جس طرح ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے سونے نبی کا فرمان بھی اسی طرح حجت ہے. اور یہ باتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اب یہاں پر یاد رکھیے صحیح حدیث ہے، چاہے متواتر ہو، احاد ہو، قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، یہ سب قابل عمل حدیث ہے. نمبر 1، حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر، یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر، یا ائمہ کے قیاس و اجتہاد کی بنیاد پر، یا راوی کے عدم فقاہت کے دعویٰ کی بنیاد پر، یا عقلی استحالے کی بنیاد پر، یا اسی قسم کے دیگر دعووں کی بنیاد پر روکنا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں. سادہ لفظوں میں آٹا گندی ہلدی کیوں ہیں؟ ہاں جی، من حرامی ہوتا ڈھیر، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. ہاں جی، تکلیف ہے ان کو حضور سے، درد ہے ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے اس کی بات نہیں ماننی. بغض ہے جناب رسالت مآب کا، صحابہ سے بغض وجہ حضور، اہل بیت سے بغض وجہ حضور، تابعین سے بغض وجہ حضور، حدیث سے بغض وجہ حضور. اور بابا ہم نے تو ساری زندگی ایک ہی بات سیکھی ہے، الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی اللہ رسول کے لیے، نفرت بھی اللہ رسول کے لیے. ہماری اپنی ذات تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے ساری زندگی اپنے آپ کو مائنس کر دیا ہے ان ہستیوں کی خاطر، کیونکہ میری عقل ناقص کے مطابق مجھے قرآن پاک نے ایک سبق دیا ہے کہ کائنات میں ہر ایک ناقص ہے، ہر ایک نامکمل ہے. اگر مکمل ہے تو تیرا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یا مکمل ہے تو تیرا نبی مکمل ہے، یا پھر کامل اکمل مکمل ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. بات ختم ہو. میں پھر ان ہستیوں کی بات کیوں نہ مانوں جو کائنات میں کسی مقام پر غلط نہیں ہو سکتے؟ اللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میری عقل نہ سمجھے گی الگ بات. میرے اس چھوٹے سے لوٹے کے اندر، اگر اس دماغ کے اندر، خالی برتن کے اندر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جو علامات قیامت کی احادیث مبارکہ تھی اس وقت جب حضور نے کہا تھا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. لیکن آج ایمان سے بتاؤ، جیسے جیسے میرے نبی نے کہا بعین ہی اسی طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بعین ہی، اینڈ ڈٹو کاپی. جو کملی والے نے کہا وہی چیز بالکل بعین ہی، کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں. جو دائرہ حضور نے کھینچ دیا اسی دائرے کے اندر ہر چیز موجود ہے. وہاں سے نہ ادھر ہو سکی نہ ادھر ہو سکی. لہٰذا یہ جو احادیث مبارکہ کے اوپر جو لگا ہوتا ہے نا جی، لوگوں کو یہ حدیث ضعیف ہے جی، حدیث ضعیف ہے جی. تینوں پتہ ہے حدیث کی چیز، حدیث کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سے درجات ہیں، کون کون سے مراتب ہیں، کس وجہ سے اس کو ضعف کا جو ہے وہ ٹیگ لگا. بعض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سنی ہے، بعد کے لوگوں کی عقلوں میں، فہموں میں، فقاہتوں میں کمی آ گئی، اس کی وجہ سے اس کے اوپر ضعف کا حکم لگ گیا. اس میں قصور کس کا ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی میں عرض کروں گا. تو یہاں سے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں، تو کل میں انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہ کون سے اسباب تھے. انشاءاللہ تعالی العزیز، انشاءاللہ تعالی العزیز میرے رب نے چاہا تو کیسے اذان رائج ہوئی، کہاں پہ رائج ہوئی، اس کے کلمات کیا تھے، کس نے سب سے پہلے اذان دی. انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو میں کل عرض کروں گا. یہ سارا کا سارا حسد، کینہ، بغض صرف اور صرف شیطان اور اس کے ہم نوا جو ہیں وہ رکھتے ہیں جی. صرف اس سے نہیں، اسلام سے بھی اور بانی اسلام سے بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.